بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پاک آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے کہا ہے کہ بلوچستان میں پاک افغان سرحد پر افغانستان سے تخریب کاروں نے باڑ لگانے والی FC کی ٹیم پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں FC کے 4 جوان شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق FC اہلکار ضلع زوب میں سرحد پر باڑ لگانے میں مصروف تھے کہ سرحد پار سے تخریب کاروں نے حملہ کر دیا، جس سے حوالدار نور الزماں، سپاہی شکیل عباسی، سپاہی احسان اللہ اور نائک سلطان شہید ہو گئے، جبکہ 6 جوان زخمی بھی ہوئے، جنہیں CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پچھلے سال یعنی نومبر 2020 میں وائٹ ہاؤس پر نہ دکھائی دینے والی پر اسرار توانائی کے کم از کم 2 حملے ہو چکے ہیں، جن کی تفتیش میں اہم امریکی ادارے اب تک سر مار رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ ان عجیب و غریب اور پر اسرار کارروائیوں میں کسی نامعلوم طریقے سے مختلف افراد کو الگ الگ نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ کسی کارروائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ شکار ہونے والے فرد کو اچانک کسی خاص سمت سے تالیاں بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، جن کا دورانیہ 30 سیکنڈ سے 30 منٹ تک ہوتا ہے۔ آواز کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو انعام ملنے پر تالیاں بجائی جا رہی ہوں۔ اگر اس پر اسرار کارروائی کا شکار ہونے والے فرد کے قریب دوسرے لوگ بھی موجود ہوں تو انہیں ایسی آوازیں بالکل بھی نہیں سنائی دیتی۔ ایسے ہی واقعات 2016 کے دوران کیوبا میں تعینات امریکہ اور کینیڈا کے سفارتی عملے کے ساتھ پیش آئے۔ 2018 میں ایسے ہی واقعات چائنا میں خفیہ مشن پر جانے والی امریکی CIA کے اہلکاروں کے ساتھ پیش آئے۔ امریکی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں کس طرح کی جاتی ہیں، ان کارروائیوں کے پیچھے کون ہے، اس بارے میں فی الحال ہم کچھ نہیں جانتے۔ البتہ اس بارے میں کئی مفروضے ضرور موجود ہیں، جن میں براہ راست توانائی ڈائریکٹ انرجی کو اصل ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ براہ راست توانائی سے مراد وہ توانائی ہے جو خاص اسی مقام تک پہنچے کہ جہاں تک اسے پہنچانا ہو۔ اب تک لگائے گئے اندازوں کے مطابق اس کام کے لیے مائکرو ویوز ہی موزوں ترین ہیں، کیونکہ عام روشنی کی طرح انہیں کسی نقطے پر آسانی سے مرکوز فوکس کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ اپنے راستے میں آنے والی بیشتر رکاوٹوں سے آر پار گزر جاتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس پر براہ راست توانائی کی تازہ ترین کارروائی صدر ٹرمپ کے آخری دنوں میں امریکی صدارتی دفتر کے قریب ایک لان پر کی گئی، جہاں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک اہلکار اس سے متاثر ہوا تھا۔ امریکہ کی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے مطابق مائکرو ویو ٹیکنالوجی پر آج سے 50 سال پہلے سابق سوویت یونین میں اچھا خاصا کام کیا گیا تھا۔ امریکی اداروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں کسی ملک، تنظیم یا فرد نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہو اور اسے مزید بہتر بنا لیا ہو، لیکن ایک بار پھر یہ بات بھی فی الحال صرف ایک مفروضہ ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں ایک نوجوان نے اپنی بیوی کی واپسی کے لیے سسرالیوں کے گھر کے باہر دھرنا دے دیا۔ مشتاق علی نامی نوجوان نے بیوی کی واپسی کے لیے مختلف پلے کارڈز بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر میری بیوی واپس کرو لکھا ہوا تھا۔ مشتاق علی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے، جس کے 10 گواہ موجود ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کی بیوی کو اس کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا، اس وقت تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ملتان میں یہی کہا ہے کہ جب تک جلسہ نہ کر لیں یہاں سے نہیں جائیں گے۔ خیر، یہ خبر تو میں اوپر سنا چکا ہوں، اب اس نوجوان کی سنتے ہیں۔
نوجوان نے بتایا کہ ان کی 4 سال قبل شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی 4 ماہ پہلے میکے آئی اور دوبارہ واپس نہیں گئی۔ اسے میرے سسرال والے میرے پاس آنے سے روک رہے ہیں۔ دوسری جانب نوجوان کے دھرنا دینے کے بعد اس کے سسرال والے گھر کو تالا لگا کر غائب ہو چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کے ماہرین آثار قدیمہ نے سمندر کی تہہ سے 900 سال قدیم خزانہ تلاش کر لیا۔ یہ خزانہ سمندر میں غرق ہونے والے چائنا کے تجارتی بحری جہازوں میں موجود ہے جو 900 سال پہلے ڈوبے تھے۔ ان میں بھاری تعداد میں قدیم سکے نوادرات دریافت ہوئی ہیں۔ یہ حیران کن دریافت جنوبی کوریا کے جزیرے جیجو کے ساحلی علاقے میں ہوئی ہیں۔ بھارت میں جیمز بانڈ کے ایک مداح نے اپنی گاڑی کے رجسٹریشن نمبر کے طور پر 007 لینے کے لیے اتنی رقم خرچ کر ڈالی کہ سن کر آدمی دھنگ رہ جائے۔ احمد آباد کے رہائشی اس آدمی کا نام اشیک پٹیل ہے، جس نے اپنی گاڑی کا نمبر GB007 لینے کے لیے 34 لاکھ بھارتی روپے، تقریباً 73,29,000 پاکستانی روپے اڑا ڈالے۔ پٹیل کا کہنا تھا کہ میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے جس کے لیے میں نے یہ نمبر خریدا۔ لوگوں کے لیے یہ محض ایک نمبر ہوگا، لیکن میرے لیے یہ نمبر سے بڑھ کر ہے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ نمبر میرے لیے خوش قسمتی کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پٹیل نے یہ نمبر بولی جیت کر خریدا۔ اس نمبر کی بولی 25,000 بھارتی روپے سے شروع ہوئی تھی۔ غذا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے اور وہ اس کے بغیر زندہ رہ بھی نہیں سکتا، اور صحت بخش غذا ہی اسے تندرست اور توانا بناتی ہے۔ مگر بھارت میں ایک لڑکی ایسی بھی ہے جو گزشتہ 25 سال سے ٹھوس غذا کھائے بغیر پانی اور دودھ پر زندہ ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے قریبی علاقے سونی پت سے تعلق رکھنے والی 25 سالہ منجو کو پیدائشی طور پر ایکیلزیا نام کی ایک بیماری لاحق ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھوس غذا نگلنے سے قاصر ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایکیلزیا نامی مرض کے شکار مریض کی خوراک کی نالی بند ہونے کے باعث کوئی ٹھوس چیز معدے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماری زندگی کے کسی بھی حصے میں لاحق ہو سکتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ اس کا کوئی مؤثر علاج آج تک سامنے نہیں آ سکا۔ ماہرین کے مطابق اس بیماری کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اسے انفیکشن کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ منجو روزانہ 5 لیٹر دودھ بطور خوراک استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں کے جوس اور چائے بھی پی سکتی ہے۔ لڑکی کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بالکل تندرست ہے، البتہ معدہ فطری طور پر ٹھوس غذا کا تقاضا کرتا ہے، جس کے باعث اسے بھوک کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے۔ منجو کی خوراک کی نالی کا بند منہ سرجری کے ذریعے کھولا جا سکتا ہے، تاہم اس کے والدین سرجری کے بھاری اخراجات اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ علاج کے لیے ایک اچھی خاصی رقم درکار ہے۔ ہم ہر روز مختلف اقسام کے پھل، سبزیاں اور خشک میوہ جات کھاتے ہیں، جن میں سے کچھ تو بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں اور کچھ صرف ذائقے کے لیے ہی کھائے جاتے ہیں۔ مگر انہی غذاؤں میں سے چند ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی حد تک انسانی صحت کے لیے مضر بھی ہوتی ہیں۔ در حقیقت ان غذاؤں کے بعض حصے اپنے اندر زہریلی قوت رکھتے ہیں، یا پھر بعض غذاؤں کو اگر مخصوص عمل سے نہ گزارا جائے تو یہ زہریلی واقع ہوتی ہیں۔ مثلا لال لوبیا ایک صحت بخش غذا ہے، لیکن اس سے فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب اسے ابال کر کھایا جائے۔ لوبیا کو کم سے کم 10 منٹ تک لازمی ابالیں تاکہ اس میں موجود زہریلا حصہ نکل جائے۔ لوبیا کو بغیر ابالے پکائے کھانا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جائفل کا استعمال کھانوں میں ایک مسالے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس مسالے کی صرف ایک چٹکی ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسے کہ سر درد، متلی، چکر آنا وغیرہ۔ چیری، خوبانی اور آلو بخارا، اگرچہ یہ تینوں پھل انتہائی مزیدار اور صحت بخش ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں بھی زہریلا مادہ پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، ان پھلوں کے بیجوں میں ایک زہر موجود ہوتا ہے۔ ان بیجوں کو توڑ کر کھانا، نگلنا یا چبانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسی مصنوعات جو ان پھلوں سے تیار کردہ ہوتی ہیں، انہیں اچھی جانچنے کے بعد ہی استعمال کرنا چاہیے۔
آلو ایک ایسی غذا ہے جو ہمارے گھروں میں عام کھائی جاتی ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ آلو میں بھی زہر ہوتا ہے؟ آلو کے پودے کی شاخیں اور پتیاں نہایت ہی زہریلی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آلو بھی اپنے اندر زہر کی مقدار رکھتا ہے۔ اگر آپ آلو پر غور کریں تو اکثر آپ نے اس کے اوپر ہرے رنگ کے نشانات دیکھے ہوں گے۔ یہ ہرا رنگ دراصل آلو کے اس حصے میں پایا جانے والے زہر سولانائن کی زیادہ مقدار کی علامت ہوتا ہے۔ ماضی میں آلو کی وجہ سے بہت سی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ آلو کھانے سے اچانک موت واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی علامات میں کمزوری اور کوما شامل ہیں۔ ہمارے ہاں پائے جانے والے خشک میوہ جات کو صنعتی عمل کے ذریعے خشک کیا جاتا ہے، اور اس عمل کے دوران بہت زیادہ سلفر اور پوٹاشیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے خشک میوہ جات کی بھاری مقدار کو غذا کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ نظام ہضم میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سلفر کی زیادہ مقدار معدے کو حساس اور نظام ہضم کی کئی خرابیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ بادام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میٹھا بادام اور دوسرا کڑوا بادام۔ کڑوے بادام میں بھی ایک زہر پایا جاتا ہے۔ کاجو نہ بیج ہے اور نہ ہی پھل، بلکہ یہ خود ایک پھل کے اندر وجود میں آتا ہے۔ مارکیٹ میں دستیاب کاجو کبھی بھی کچے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کچے کاجو میں زہر پایا جاتا ہے۔ اس لیے مارکیٹ میں جو کاجو لایا جاتا ہے اسے پہلے ابالا جاتا ہے۔ یہ انسان کو الرجی کا شکار بنا سکتا ہے۔ سعودی حکومت نے وبا کے دنوں میں لوگوں کے تحفظ اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کئی مہمات اور پروگرام شروع کیے ہیں۔ ایسی ہی مہم میں ایک نئی مہم ایونک تخفی کے سلوگن کے ساتھ شروع کی گئی ہے۔ ایونک تخفی کا مطلب ہے کہ آپ کے چہرے پر آنکھوں کا نمایاں رہنا کافی ہے۔ چہرے کے باقی حصے کو آپ وبا سے بچانے کے لیے ماسک سے ڈھانپ کر رکھیں۔ اس مہم کا اولین مقصد کورونا کی وبا سے شہریوں کو بچانا اور ان میں ماسک پہننے کے لیے رضاکارانہ طور پر شعور پروان چڑھانا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی ہر شہری کو اپنے چہرے کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ چہرے کو میڈیکل ماسک، کپڑے کے ماسک یا کسی اور رومال کے ذریعے اچھی طرح ڈھانپنا ضروری ہے، اور چہرے کو ڈھانپتے ہوئے منہ اور ناک کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔